बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नहम दहम की उर्दू क़वाइद व इंशा। आज हम देखते हैं यहाँ से तफ़हीम अबारात व अशार। ये देखिए, ये थोड़ी सी उन्होंने तमहीद बांधी या बताया हुआ है कि तफ़हीम इबारात व अशार हैं क्या। आपके पास क़वाइद व इंशा है, आप भी वहाँ से पढ़ सकती हैं। बुनियादी तौर पर जो समझ लें कि मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये तफ़हीम इबारात व अशार है क्या। ठीक है, इशार नहीं कहना, अशार शेर की जमा, इबारात इबारत की जमा। इबारत कहते हैं किसी भी लिखे हुए मतन को। तफ़हीम, तफ़हीम क्या होता है? फ़हम, अक़ल, समझ। ठीक है, तफ़हीम ज़ेर है। इबारात व अशार यानी कि अशार और इबारात दी जाएंगी जिसकी आपने तफ़हीम करनी है, आपने उसको समझना है और फिर नीचे दिए गए सवालात के जवाब जो हैं वो देने हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ, जो इक़्तिबास में जो इबारत आपको दी जाती है वो आपके दरसी कुतब में से नहीं है। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, वो नहीं है और कोर्स से है, लेकिन वो समझ आए कि यहाँ पे लिखा क्या है और हमें इनमें से सवालों के जवाब जो देने हैं वो ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम पकड़ के आप यहाँ पे लिख सकती हैं। नहीं, कुछ सवालात में ऐसा होता भी है कि आप सेम टू सेम यहाँ से एक डेढ़ लाइन पकड़ी और जवाब में दे दी, लेकिन तफ़हीम का मतलब ये है कि आपने इसको समझा और अपने अल्फाज में उसका जवाब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर एक पैराग्राफ है जो यही है वो इसीलिए है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़हनी काबिलियत का जायज़ा लेना मकसद होता है कि कितने की ये ज़हीन है, आप लोग की ज़हानत का ये जायज़ा है। ठीक है, आपने नसर पारों या अशार जो भी ये दिए जाएंगे उनमें ये आजमाइश रखी जाती है सवालात की सूरत में, और आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, गौर करना है, समझना है और फिर इनके जवाब देने हैं। ठीक है, और पेपर में भी जब आप पढ़ें देखें तो बहुत अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। नसर पारा आए, अशार आए, आपने गौर से पढ़ना है। ठीक है, और फिर सवालों को भी 2 दफ़ा कम से कम आप लाजमी गौर से पढ़ेंगी। इनमें वाज़े इशारे होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत गौर आप करेंगे ना तो आपको समझ आती जाएगी कि इसका जवाब ये है और फिर आपने वो जवाब लिखने हैं, लेकिन जवाब आप टोटली ही अपने अंदाज़ में नहीं लिख सकते। ठीक है, और अंदाज़ आपने वही इख्तियार करना होता है जो इस नसर पारे में दिया जाता है, और उसको बदला करके आप लोगों ने ना सवालों के जवाब देने होते हैं। असल मतन को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। जब भी आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में से असबाक पढ़ते हैं या वहाँ भी सवालों के जवाब देने होते हैं तो आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आपने असल मतन को मद्देनज़र ज़रूर रखना होता है। और बाज़ औक़ात ये देखिए, जैसे नीचे सवालात आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 5 है और इनमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि इबारत का उन्वान भी तजवीज़ करें, लेकिन बाज़ में ये क्वेश्चन भी होता है कि इस इबारत, ये जो ऊपर दी गई इबारत है, इसका उन्वान अख़ज़ करें या मौजू तजवीज़ करें। तो 2 नंबर का एक ये सवाल का जवाब है ना, ये 2 नंबर पर मुश्किल है, 10 नंबर का आता है ये बोर्ड में। ठीक है, तो आपने 1 या 2 भी आप उन्वान दे सकती हैं जो आपको करीब तरीन लगे कि इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो 2 आप उन्वान तहरीर कर सकती हैं। ठीक है, और फिर अच्छी तरह से तसल्ली करके आपने देखना कि हमने सही जवाब लिखे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसकी तफ़हीम। जी स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले जो इबारत है वो है पंजाब की खत इन दिनों में की हद तक फैली हुई थी। पंजाब आपको पता है आज एक सूबा है पाकिस्तान में, लेकिन कहाँ तक की? गज़नी, गज़नी क्या है? गज़नी अफ़गानिस्तान का एक शहर है। ठीक है, काबुल, काबुल का आपने नाम सुना होगा, उसके पास ही गज़नी भी एक अफ़गानिस्तान का शहर है। काबुल भी अफ़गानिस्तान में है और गज़नी उसके जनूब में है। तो पंजाब जो है वो इस हद तक गया हुआ था और राजा यहाँ का जयपाल था। राजा का नाम क्या था? जयपाल। नाम से पता चल रहा है कि ये एक हिंदू राजा था जो पंजाब में हुकूमत करता था, और पंजाब से मुराद क्या है? यही लाहौर में ही वो राजा रहता था। यहाँ पे कला वगैरह आपको पता होगा। तो हुक्मरानी जो थी जयपाल की पंजाब में, लाहौर वगैरह, और ये कहाँ तक? गज़नी की हद तक जा रही थी। अब आगे मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो उसने, किसने? राजा ने, राजा जयपाल ने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। अब इस बात को आप समझें कि मुसलमानों के कदम कहाँ से आगे बढ़ रहे थे। ये तो हिंदू था पंजाब में,
اور یہ مسلمان تھے غزنی میں۔ افغانستان میں جو حکمرانی تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اسلام پھیلاتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے علاقے، یہ ہندوستان پاکستان آج مسلمان کے نام پر ہی آزاد ہوا ہے، تو وہ مضبوط اپنی حکومت کرتے تھے۔ تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ مسلمان کے قدم مضبوط ہو رہے ہیں، جم رہے ہیں، اور ہر طرف مسلمان کا قبضہ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پہلے ہی ان کا سدباب کروں۔ اس نے جے پال نے سوچا، تو اس نے غزنی پر یعنی کہ افغانستان کے شہر پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کر دی کہ میں ان کو روک لوں۔ چنانچہ دفتن ملکان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، پرانے زمانے کی جنگیں ہیں، یہ نہیں کہ میزائل داغا ادھر سے، یہ وہ سامان حرب جو ہے وہ جنگی سامان لے کر، فوج لے کر، تیر کمان دستے، یہ وہ سب کچھ گھوڑے گاڑے وہ لے کر جاتے تھے، اور پھر ملکان بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جا کے وہ رک گئے، ڈیرے ڈالے کہ اب مزید آگے بڑھ جائے گا، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ اب یہ دیکھ لیں پنجاب کہاں ہے، لاہور وغیرہ، اور پھر اس سے آگے جاتے جائیں، اور پشاور اب جو پاکستان کا ظاہر ہے یہ بھی ایک شہر ہے، پشاور کے قریب افغانستان کی وہاں سے حدود ہیں، افغانستان کا شہر کابل ہے، اور کابل سے آگے غزنی ہے، تو انہوں نے کابل تک جو ہے وہ لشکر پھیلا دیا جے پال نے۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ اب سبکتگین کون ہے؟ یہ سلطان تھا غزنی کا، سبکتگین نام ہے۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام بھی سنا ہوگا، محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ محمود غزنوی تو بہت ہی مشہور ہے نا، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی کا بہت سا نام آتا ہے، بہت بہادر نڈر بادشاہ اور سلطان تھا، اس کا باپ سبکتگین تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن آپ کو ہو۔ اس وقت بہرحال افغانستان میں کون راجہ تھا؟ سبکتگین تھا، جس نے غزنی میں اپنی آزاد حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ تو مسلمان تو ویسے ہی بہت نڈر بہادر اور دلیر ہیں، تو وہ بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم پہ حملہ ہونے لگا تو ہم بھی نکلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، یعنی کہ آمنے سامنے آ گئیں کہ کون، اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں، آمنے سامنے آ گئیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب کون پہل کرتا ہے، پیش دستی، پہل کرنا۔ کہ دفتن اچانک آسمان سے گولے پڑنے لگے، گولے برف کے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ افغانستان ٹھنڈا علاقہ تو ہے، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے پشاور افغانستان، یہاں پہ برف باری اور اولے سردی عام بات ہے، لیکن وہ موسم نہیں تھا، لیکن اچانک ہی آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون لوگ؟ افغانستان کے، غزنی کے، سبکتگین وغیرہ غزنی کے لوگ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون لوگ برف کے کیڑے تھے، یہ سوال کا جواب بھی ہے۔ غزنی کے لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، انہیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ سردی پڑ گئی ہے بڑی، یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے۔ اب ہندوستانی کون؟ یہ پنجاب سے جو آئے تھے راجہ جے پال اور اس کی فوج، وہ اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، ان کو سردی لگے۔ پنجاب چونکہ میدانی علاقہ ہے، یہاں پہ برف باری یا اس قدر شدید سردی نہیں ہوتی جیسے کہ افغانستان میں غزنی میں تھی، تو لہٰذا ان کا جسم عادی نہیں تھا، اور انہیں فکر پڑ گئی کہ ہمیں تو سردی لگ رہی ہے، لحاف اور رضائیاں، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، رضائیاں بھی نکالی لیکن اتنی شدید سردی تھی کہ رضائی میں بھی انہیں سردی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، گزارا نہیں ہوا رضائیوں سے بھی۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے فوجی، پنجاب کے ہندوستانی فوجی جو تھے راجہ جے پال کے، اکڑ کر مر گئے سردی سے بیچارے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ پنجاب کے جو فوجی ہیں ان میں سے کئی ہزاروں کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، وہ لڑ ہی نہیں سکتے تھے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے، یعنی کہ جو فوجی بچے، کچھ کا تو اکڑ کر مر گئے اور کچھ کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، اور جو فوجی بچ گئے تھے ان کے اوسان جاتے رہے۔ اوسان جانا یعنی کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا، کچھ سمجھ نہ آنا، اوسان خطا ہونا، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، وہ جنگ لڑنے کے قابل کہاں تھے۔ ویسے تو یہ پیراگراف یہاں تک کی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ سبکتگین جیت گیا تھا اور راجہ جے پال ہار گیا تھا۔ راجہ جے پال جو ہے وہ گرفتار بھی ہو گیا تھا، سبکتگین اسے گرفتار کر کے لے گیا تھا، اور پھر اس شرط پر اس نے اپنی ضمانت کروائی رہائی کہ میں خراج ادا کیا کروں گا، مسلمانوں کو دیا کروں گا پیسے وغیرہ، خراج ادا کروں گا، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو پنجاب۔ تو سبکتگین جو ہے ظاہر ہے یہ وعدے پر اس نے بھروسہ کیا اور اس نے راجہ جے پال کو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ واپس لاہور آیا، پنجاب آیا، تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ پھر سبکتگین نے حملہ کر کے اور پورا یہ آج پاکستان کا جو حصہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی، اور یہ راجہ جے پال کو شکست دے دی پھر اس نے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری اس کے پیچھے کہانی ہے۔ اب آپ کو یہ
پیراگراف بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب ان کے سوالوں کے جواب دیکھیں۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ ٹھیک ہے، اب یہ 2 نمبر کا سوال آتا ہے تو آپ کو 2 لائنیں 3 لائنیں کم از کم لکھنی پڑیں گی، تو آپ 2 نمبر پورے لے سکتی ہیں۔ یہ نہیں آپ سیدھی بس اتنا لکھ دیں گی کہ پنجاب کی حدود راجہ جے پال کے زمانے میں غزنی تک پھیلی تھی۔ یہ زمانہ بھی 1997 عیسوی کا زمانہ تھا، اتنی پرانی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا ذرا طویل جواب دیں گے کہ راجہ جے پال جو ہے وہ پنجاب کا راجہ تھا، اور اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود جو ہیں وہ افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ والا زمانہ تھا۔ 3 لائنیں ہو گئی، کم از کم آپ نے اتنا ضرور لکھنا ہے۔ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا حکمران تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پنجاب کا راجہ تھا اور ہندو تھا، اور اس نے افغانی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے ارادے سے غزنی پر حملہ بھی کیا، یہ اس کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبکتگین کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ غزنی کا سلطان اور بادشاہ تھا، محمود غزنوی کا یہ باپ تھا، بہت بہادر اور نڈر، رحم دل اور نیک اور شریف بھی تھا، تو غزنی کی عوام میں یہ سلطان بہت مقبول تھا۔ یہ آپ سبکتگین کا تعارف لکھ دیں گی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ ٹھیک ہے، یہاں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بات بتائی ہے۔ افغانستان کے لوگ جو ہیں، سبکتگین کی جو فوج ہے وہ مسلمان برف کے کیڑے تھے، برف میں رہنے کے عادی تھے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ غزنی جو ہے وہ افغانستان کا مشہور شہر ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سردیوں میں چونکہ برف باری کے عادی تھے، اس لیے مقامی لوگ ہونے کے باعث انہیں وہ سردی برداشت کرنے کی عادت تھی۔ تو اس نثر پارہ میں برف کے کیڑے سے مراد غزنی کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، وہ عادی تھے۔ 2-3 لائنیں آپ نے لازمی لکھنی ہیں۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے، اب یہ میری جو کتاب ہے نا، یہ میں نے اپنے زمانے کی نکالی ہے، کافی پرانی ہے، اور نئی کتابوں میں یہ والا سوال نہیں ہے، صرف اتنا سا سوال ہے کہ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا۔ تو یہ بھی آپ نے 2-3 لائنوں میں بات بتانی ہے کہ غزنی چونکہ ایک نہایت سرد علاقہ ہے، وہاں پہ سردیوں میں جو سردی ہے وہ بہت عروج پر پہنچی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو رضائی ہے انسانی وجود کو گرم نہیں کر پائی، اور اس لیے ہندو سپاہی جو کہ وہاں پہ جنگ کی غرض سے آئے تھے، اس سردی کو برداشت نہ کر سکے، اور رضائی میں ان کا گزارا نہیں ہوا اور بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ بے موسم برف باری کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ نہیں ہوئی تھی۔ صرف 1 لائن میں آپ نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ نے بتانا ہے کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ اچانک گولے پڑنے لگے۔ برف باری اور اولے، اس شدید ترین برف باری کی وجہ سے ہندوستانی فوج کے بہت سے سپاہی جو ہے وہ اکڑ کر مر گئے تھے، اور کئی جو ہیں وہ جسمانی اعضاء سے ناکارہ ہو گئے تھے، اور اس لیے وہ بے ہمت ہو گئے۔ جو باقی بچے وہ بے ہمت ہو گئے، تو ان کے درمیان جنگ نہ ہو سکی تھی۔ یہ ان سوالوں کے جواب ہیں جو آپ اپنے نیٹ کاپیز پر لکھیں گے بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔